اللہ رب العزت نے اس امت کو ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ہر جگہ ہر مقام پہ اس امت کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اسے ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں پہ، ان لوگوں پہ بہت بڑا احسان کیا۔ اب حضور کی نسبت ہمیں مل گئی۔ کامیاب وہ شخص ہوگا وہ جتنا اس نسبت کو پختہ کرے گا، جتنا اس نسبت کی لاج رکھے گا، جتنا اس نسبت کے ساتھ مخلص ہوگا، وہ بندہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نسبت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک شخص بہت مہنگے سے مہنگا سوٹ زیب تن کر لے، بڑے برانڈ کا بہت مہنگے سے مہنگا سوٹ لائے، اس کو سلوائے، اس کو پہنے، لیکن یہ شخص اس سوٹ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا وضو نہیں ہے، میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کبھی بھی اس مہنگے سے مہنگے سوٹ کو یہ اٹھا کے چومے اور آنکھوں پہ لگائے، ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہلکے سے ہلکا کپڑا ہو اور اس کا غلاف بنا دیا جائے اور اس کو قرآن پاک کے ساتھ لگا دیا جائے تو یہ بندہ کبھی بھی اس ہلکے سے کپڑے کو، جس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت اور اس چھوٹے سے کپڑے کو قرآن کے ساتھ لگا دیا تو یہ بندہ کبھی بھی مسلمان شخص بغیر وضو کے اس کپڑے کو نہ تو ٹچ کرتا ہے، اور جب اٹھاتا ہے قرآن پاک کو، قرآن کو بعد میں کھولتا ہے، اس کپڑے کو چومتا اور سینے سے پہلے لگاتا ہے۔ یہ ہے نسبت، کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی، یہ کپڑا سارے دنیا کے کپڑوں سے افضل ہو گیا۔ اگر اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ کے اتنی اعلیٰ ہو گئی تو اگر اس امت کی کیا شان ہوگی جس کی نسبت قرآن کے صاحب کے ساتھ ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ نسبت کیا ہے؟ حضور کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی دعوت کی، اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے، صحابہ کھانے کے لیے گئے تو دسترخوان لگایا، جو کپڑا تھا اس کے اوپر صحابہ بیٹھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے کھانا لگایا گیا۔ جب کھانا آیا صحابہ کے سامنے تو حضرت انس نے دیکھا کہ وہ کپڑا میلا ہے۔ حضرت انس نے اس کپڑے کو اٹھایا، اس کپڑے کو اٹھا کے جا کے سامنے جلتا ہوا آگ کا تندور تھا، اس تندور کے اندر حضرت انس نے اس کپڑے کو پھینک دیا۔ صحابہ حیران دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت انس نے تھوڑی دیر کے بعد اس جلتے ہوئے آگ کے تندور کے اندر سے اس کپڑے کو اٹھایا اور آ کر کے صحابہ کے سامنے بچھا دیا۔ صحابہ حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ آگ کا کام ہے کپڑے کو جلانا،
اور یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قربان جاؤں، حضرت انس نے فرمایا میرے بھائیوں اور کوئی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے جس طرح آج تم میرے مہمان بنے ہو، اسی طرح ایک دن کملی والا بھی مہمان ہوا تھا کہ کپڑے کو جب حضور نے، یہی کپڑا میں نے بچھایا، حضور نے اس پہ کھانا کھایا، اور حضور کھانا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگا لیے تھے، ہاتھ صاف کیے تھے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جب بھی کپڑا میلا ہوتا ہے انس اس کپڑے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتا ہے، آگ میل کو تو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ کہ حضور کا ہاتھ لگ گیا اور وہ کپڑا ایسا کہ کمال ہو گیا۔ بخاری کی روایت سنیں، حضور ایک جگہ جنازہ پڑھانے گئے، جنازہ پڑھا کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، گھر میں دیکھا حضرت عائشہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک روٹیاں بنا رہی تھیں، روٹیاں بنا رہی ہیں۔ قربان جو حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ بے تکلف تھے۔ حضور آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا آقا روٹیاں بنا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک پیڑا مجھے بھی دے، میں بھی روٹی بناتا ہوں۔ قربان جو حضرت فاطمہ نے وہ آٹے کا، جو بھی جو کا آٹا، گندم کا آٹا جو تھا، وہ پیڑا دیا۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے لگائی اور اندر تشریف لے گئے۔ بڑی دیر کے بعد حضور نے اندر سے آواز لگائی، بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ آٹا اور بنا لیا یا آٹا ختم نہیں ہوا؟ کیا ماجرا ہے؟ حضرت فاطمہ نے اندر سے آواز، باہر سے آواز لگائی، آقا میری روٹیاں تو پک گئی ہیں، لیکن جس روٹی کو، جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا وہ نہیں پک رہا۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس چیز پہ محمد کا ہاتھ لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو آخرت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس کو آخرت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ کہ اس آٹے کے پیڑے کے ساتھ حضور کا ہاتھ لگ گیا، نسبت مصطفیٰ ہو گئی کہ اس کو کوئی آگ نہیں جلا رہی۔ یہ ہے نسبت۔ اور آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حضور کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، حضور کی نسبت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی امت، کوئی بھی نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، اور کوئی بھی امتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میرے امتی جنت میں نہیں چلے جائیں گے، جب تک وہ نہ چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے، اور حضور کے ساتھ ہمیں نسبت حاصل ہے۔ لیکن اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری حضور کے ساتھ نسبت کتنی پختہ ہے، میرا رشتہ حضور کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، میرا رشتہ کتنا اعلیٰ ہے حضور کے ساتھ، کتنا میں نے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ اس بات سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ میرا موبائل ہے، جیسے ہی دوست کی کال آئی فوراً اٹینڈ کی، اور ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں روز لگتی رہی کان میں، لیکن ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ تو خدا کی قسم اپنے ایمان کے اوپر ذرا غور کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک یار کا فون آیا تو میں نے فوراً سنا، اور اگر اللہ کی آوازیں لگتی رہی میرے کان میں اور میں اٹھا بھی نہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو کہ وہ ایمان میرے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ فرمان میں حضور کے مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا۔ کہ حضور نے فرمایا اگر تو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا
تو तू बैठ के नमाज पढ़ लेना, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो सो के पढ़ लेना, सो के भी नहीं पढ़ सकता तो आंखों के इशारों से नमाज पढ़ लेना। आगे अल्लाह का मर्जी है, अल्लाह ने कबूल करनी है, लेकिन तेरे ऊपर छोड़ने की इजाजत नहीं है। हुजूर के साथ इश्क और मोहब्बत के नारे तो हम लगाते हैं कि जी मुझे हुजूर से मोहब्बत है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबको है, लेकिन खुदा की कसम सच्चा आशिक वो है जो अमल करके दिखाए, जो सीरत पे चल के दिखाए, जो करके दिखाए हाँ मैं अपने नबी के साथ वफा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मोहम्मदी बनो तो सही, मोहम्मदी बन के तो दिखाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हें किस तरह रंग लगाते हैं। हम मोहम्मदी बन ही नहीं रहे, हमने मुंह फेरा हुआ है। सियालकोट के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, हमारे उस्तादों में से मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। बड़े नाडर शख्स थे, बड़े मुनाज़िर इस्लाम। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है एक वाक़या अपना ही, कहते हैं कि मुझे विहाड़ी से एक ख़त आया और वहाँ के लोगों ने ये ख़त में लिखा कि हज़रत आप बड़े आलिम दीन हैं, जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान बना है हमारे इस इलाके में जिक्र मुस्तफ़ा या सीरतुन नबी पे कोई भी जलसा और महफिल नहीं हुई, लिहाजा आप आए और यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना के जाएं हमें। हजरत ने फरमाया मैंने उनका खत देखा तो मुझे उनकी मोहब्बत नजर आई। मैंने उन्हें खत में यह जवाब दिया कि फलां तारीख को मैं आ जाऊंगा। सुनने वाली बात है, फलां तारीख को मैं आ जाऊंगा। कहते हैं जब ये बात उन्होंने की और मैंने खत भेज दिया, कुछ अरसे के बाद मैं जब वहां गया बाई ट्रेन, ट्रेन के सफर से मैं वहां पहुंचा, उस मोहल्ले में जब मैं गया तो वहां जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उन लोगों ने मुझे कहा, वो लिफाफा दिया, वो जो नजराना देते हैं बयान के बाद, जाते ही उन्होंने मुझे वो लिफाफा पकड़ाया और कहा हजरत आप चले जाएं। मैंने कहा ये कैसे, बयान तो हुआ नहीं, तुम कैसे कह रहे हो वापस चले जाएं? तो कहते हैं उन्होंने कहा हमारे इस मोहल्ले में, इस इलाके में 80% लोग कादियानी हैं। उन्होंने कहा अगर यहां पे खत्म नबूवत पे, जिक्र मुस्तफा पे महफिल हुई तो तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा आप तो तकरीर करके चले जाएंगे, हमारी इज्जत का मसला है। इस वजह से हमने खत्म कर दिया। हजरत जलाल में आए और सीधे खड़े होकर के कहने लगे, ओए बंदेओ, बात अगर मेरी जात की होती तो चला जाता, अब बात आ गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, अब गर्दन तो उतर सकती है लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैंने उनसे पूछा यहां पे कोई ऐसा बंदा है जो चौधरी हो, वडेरा हो, डाकू हो, जो बदमाश हो? उन लोगों ने हमें बताया हां यहां पे एक नूरा डाकू है, फुला जगह पे रहता है, सारे लोग उससे डरते हैं। कहते मैंने उन मोहल्ले वालों को साथ लिया, मैं वहां पहुंचा और वो बैठा हुआ कुर्सी पे। जब हम सब गए तो उसने देख के कहा भाई की हो गया, आज सारे ही मौलवी दाढ़ियां वाले, आज मेरी वाला आ गया, वो खैर दे है की गल हुई? तो कहते हैं मैंने उसको ना सारी बात, सारा वाकया बताया तो वो सीधा होके बैठा, कहने लगा मौलवी साहब गुनाहगार तो जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं, हुजूर की इज्जत की बात आई है, चलो मैं चलता हूं, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वो नूरा डाकू आगे और ये सारा मजमा उसके पीछे। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे जिक्र मुस्तफा पे मैंने बात की।
اور میں بات کر کے لوگ اپنے گھروں کو، میں اپنے گھر کو آیا، چند مہینے گزرے، میرے خادم نے مجھے باہر سے بتایا استاد محترم باہر سے کوئی امامہ پہنے داڑھی والا شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو بھیجو اندر۔ اندر آیا تو رونے لگ گیا، ہاتھ چومنے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی اپنا تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں؟ 4 مہینے کا وقت گزرا تھا۔ اس آدمی نے کہا حضرت آپ فلاں جگہ پہ ذکر مصطفیٰ کی تقریر کر کے آئے تھے، جو بندہ حضور کی عزت کے لیے آگے چلا تھا جس کو لوگ نورا ڈاکو کہتے تھے، یہ داڑھی والا امامے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ نورا ڈاکو ہی ہے، محمدی بنو تو صحیح۔ وہ کہتا ہے آپ تو ادھر آ گئے، لیکن قربان جاؤں رات کو جب میں سویا کملی والے محمد الرسول اللہ خواب میں آئے اور فرمایا اے نورے فلاں بن فلاں تو میری عزت کے لیے چلا تھا، جا اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا، محمد بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں محمدی بن کے تو دیکھو، ہم نے منہ پھیر لیا ہے، منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہو تو وہ آئے، چھوٹا ہو تو وہ نہیں آ سکتا۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک بادشاہ، ایک مالدار بندہ بازار میں گیا، اس نے سامان لینا تھا، سامان لے کے اس کے پاس زیادہ ہو گیا، اس نے وہ سامان لیا اور سامان لے کے آنے لگا تو اس نے ایک بچے، ایک غلام دیکھا جو سامان اٹھا کے لوگوں کا چھوڑ کے آتا تھا۔ اے بچوں باتیں نہ کرو، سامان لے کے آتا تھا، اس کو انہوں نے بولا یار یہ میرا سامان وہاں پہ چھوڑ دو۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے نے کیا کہا، میں آپ کا سامان تو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوگا وہاں پہ آپ مجھے نماز سے نہ روکنا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا ہو جائے تو نمازی بنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ چھوٹے بچے بھی جب لو اللہ سے لگ جاتی ہے پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق تو بناؤ، اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لگاؤ، پھر دیکھنا کیسا معاملات اللہ رب العزت تمہارے بناتے ہیں۔ یاد رکھیں نسبت کیسی چیز ہے، نسبت کیسی چیز ہے۔ اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھوں کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ گے تو پھر عام بات نہیں، قرآن کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کے وہ چند جوان جو بادشاہ کے ڈر سے جا رہے تھے، ایک کتا ان کے ساتھ ہوا، اس کی نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر فرمایا وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے ایک طرف نوح علیہ السلام نبی ہے اور بیٹا کافر ہوا، اللہ نے فرمایا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ نبی کا بیٹا کافر ہوا، غیروں کے ساتھ بیٹھا، جہنم میں جائے گا۔ اور اگر اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ رہا، اللہ رب العزت کے لوگوں نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا، اور قیامت تک یہ قرآن رہے گا اور اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں رہے گا۔ اپنی نسبت حضور کے ساتھ جوڑو خدا کے لیے۔ دیکھو ہم کون ہیں، کس کا کلمہ پڑھتے ہیں، کس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے ساتھ اپنی لو لگاؤ۔ خدا کی قسم آخری بات، اگر آپ لوگوں نے، میں نے اور آپ نے منہ موڑا اور موڑا ہوا ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آج کل تو لوگ تیار ہو رہے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو تیار کر کے لانچ کیا جا رہا ہے۔ کبھی میرا جسم میری مرضی کے نعرے عورتیں لگا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے جتنی زیادہ عزت عورت کو اسلام نے دی اور کسی نے بھی نہیں دی، اور پھر عورتیں نعرے لگائیں میرا جسم میری مرضی۔ خدا کی قسم سنو، اگر یہ نعرہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے
رسول اللہ کے فرمان کے بھی خلاف ہے، پوری شریعت کے خلاف ہے۔ سنو، ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے گھر آتے ہیں، حضور اپنی بیویوں کو فرماتے ہیں پردہ کرو فوراً۔ آپ کی بیویوں نے فرمایا حضور عبداللہ تو نبینا ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ نبینا ہے، تم تو نبینیا نہیں ہو۔ آج عورت نعرہ لگائے، یہ 2-3 دن کی بات ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر دین سے دور ہوو گے پھر یہ ہوگا تمہارے ساتھ، پھر یہ ہوگا معاشرے میں۔ وہ بدبخت ملعون عورت ملالہ یوسفزئی کیا کہتی ہے؟ نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پارٹنر کے طور پہ آپ جتنے مرضی مرد اپنے ساتھ رکھیں، عورتیں رکھ سکتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسلمان کی بچی ہے، جب دین نہیں ہے پھر وہ نکاح کو بھی غلط کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ باپ کے سامنے اگر بیٹی گندا کام کروائے تو باپ کو یہ جرت نہیں ہے اس کو روکے، اگر بھائی کے سامنے اس کی بہن ننگی ہو تو بھائی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ بہن کو روکے۔ اگر دین سے دور ہوو گے تو پھر یہ ہوگا، پھر اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوگا۔ آج ہمارے سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھی آزاد ملک ہے، آزاد رہنا چاہیے، ہمارے بڑے لوگ ہیں ایسے، تو کہتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا جی، کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم اگر آج اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو دین کی تعلیم سے تم لوگوں نے دور رکھا، پھر یہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ پھر یہی بیٹی کہے گی ابا تو کون ہوتا ہے میں جس کے ساتھ بھی سوں؟